ایک لمحے کو ٹھہر کر سوچئے کہ اگر دنیا کے سب سے طاقتور اور مہذب کہلانے والے چہروں سے نقاب اچانک ہٹا دیے جائیں تو نیچے کیا منظر ہوگا؟ وہی ایلیٹ محفلیں جہاں کم عمر لڑکیوں کو طاقت، پیسے اور اثر و رسوخ کے بدلے استعمال کیا جاتا رہا۔ وہی بند کمرے جہاں اخلاقیات صرف تقاریر کا حصہ تھیں، اور اب وہ سوال جو سب سے زیادہ ہولناک ہے کہ کیا واقعی ان حلقوں میں بچوں کے گوشت کھانے جیسے الزامات محض دیوانگی ہیں یا اس اندھیرے کی آخری انتہا جسے برسوں تک تہذیب، قانون اور میڈیا کی چمک پہ چھپایا گیا؟ آج دنیا ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں صرف افراد نہیں، پورا نظام کٹہرے میں ہے، اور طاقتور چہروں پہ چڑھے اخلاقی پردے ایک ایک کر کے نوچے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ نہیں کہ سچ کتنا خوفناک ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اسے دیکھنے کی ہمت رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایک لمحے کو پورے معاملے کو مغربی نقطہ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں گے، کیونکہ یہی وہ زاویہ ہے جس پر اس وقت امریکی ریاست، اس کا عدالتی نظام اور مین سٹریم میڈیا کھڑا ہے۔ مغرب اس معاملے کو کسی اخلاقی ہنگامے کی بجائے ایک قانونی فریم میں دیکھ رہا ہے، اور اسی فرق نظر نے دنیا بھر میں پھیلنے والی سنسنی اور امریکہ کے اندر اختیار کیے گئے رویے کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے 30 جنوری کو جو مواد جاری کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد کسی نئی فرد جرم کا اعلان نہیں تھا، بلکہ عدالتی شفافیت کے اصول کے تحت وہ ریکارڈ عوام کے سامنے لانا تھا جو برسوں سے تحقیقاتی اداروں کے پاس موجود تھا۔ مغربی قانون میں اس عمل کو ڈسکلوجر کہا جاتا ہے، یعنی وہ مواد جو کسی کیس کے دوران جمع ہو چکا ہو، اسے ایک خاص مرحلے پر عوامی رسائی میں دیا جاتا ہے، چاہے وہ مواد کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہی تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ کسی نئی سازش یا خفیہ انکشاف کے طور پہ سامنے نہ آیا ہو، حالانکہ قانونی اعتبار سے یہ ایک بند فائل کا ریکارڈ ہے، کوئی نیا مقدمہ نہیں ہے، یہ تو بات ماننے کو ہوگی۔ مغربی موقف کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جیفری ایپسٹین کیس کا مرکزی جرم طے ہو چکا تھا۔ عدالت نے یہ مان لیا تھا کہ ایپسٹین اور گیلن میکسویل کم عمر لڑکیوں کی سیکس ٹریفکنگ میں ملوث تھے، اور یہ جرم ثابت ہوا، سزا سنائی گئی، اور ریاست کی نظر میں کیس اپنے بنیادی قانونی انجام تک پہنچ گیا۔ ایپسٹین کی خودکشی نے اگرچہ کئی سوالات کو جنم دیا کہ مینہٹن جیل کے اندر ہوتے ہوئے وہ کیسے مر گیا، مگر قانونی اعتبار سے اس سے جرم کی نوعیت تبدیل نہیں ہوئی۔ اسی طرح گیلن میکسویل کی سزا بھی اس بات کا ثبوت سمجھی جاتی ہے کہ نظام نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ یہاں مغرب ایک سخت فرق قائم کرتا ہے، اور وہ فرق ہے نام آنے اور جرم ثابت ہونے کے درمیان۔ امریکی قانون کے مطابق کسی ای میل میں ذکر آ جانا، کسی دعوت میں شریک ہو جانا یا کسی تصویر میں نظر آ جانا بذات خود جرم نہیں ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کسی شخص نے پیسے دیے، کسی غیر قانونی عمل میں براہ راست حصہ لیا یا کم عمر فرد کے ساتھ تعلق قائم کیا، تب تک ریاست اس شخص کے خلاف نہ الزام عائد کرتی ہے نہ مقدمہ قائم کرتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو مغربی میڈیا بار بار دہرا رہا ہے، مگر سوشل میڈیا کے شور میں وہ دبکے بھی رہ جاتا ہے۔ اسی تناظر میں وہ تمام بڑے نام دیکھے جا رہے ہیں جن کا ذکر فائلز میں موجود ہے۔ مغربی ریاست کے نزدیک ان ناموں کی موجودگی کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ لوگ کسی نہ کسی مرحلے پر ایپسٹین کے سوشل یا پروفیشنل نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ مغرب یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایپسٹین ایک ایسا شخص تھا جس نے دولت، روابط اور اثر و رسوخ کے ذریعے ایک وسیع نیٹ ورک بنایا۔ اس نیٹ ورک میں پولیٹیشنز بھی تھے، بزنس لیڈرز بھی تھے، اکیڈمک شخصیات بھی تھیں اور عالمی اداروں سے وابستہ افراد بھی شامل تھے، لیکن مغربی موقف کے مطابق نیٹ ورکنگ اور جرم کو ایک ہی چیز سمجھ لینا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پرنس ایڈریو کی مثال اس فرق کو مزید واضح کرتی ہے۔ مغربی نظام یہ مانتا ہے کہ ان کے فیصلے غلط تھے، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اور شاہی خاندان نے سیاسی و اخلاقی دباؤ کے تحت اس سے خطابات واپس لے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک اس پر کسی امریکی یا برطانوی عدالت نے سیکس ٹریفکنگ کا الزام ثابت نہیں کیا۔ چنانچہ مغرب اسے قانونی نہیں بلکہ ادارہ جاتی اور سماجی رد عمل قرار دیتا ہے۔ یہی معاملہ ان تعلیمی اور سیاسی شخصیات کا بھی ہے جنہوں نے استعفیٰ دیا۔ مغربی نقطہ نظر میں استعفیٰ جرم کا اعتراف نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ اداروں کو بحران سے نکالنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ہاورڈ سفارتی ادارے یا قومی سلامتی کے دفاتر اپنے وقار کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ عدالت کے حکم پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ، بل کلنٹن، دیگر عالمی رہنماؤں کے حوالے سے بھی مغرب ایک محتاط زبان استعمال کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا بار بار یہ بات دہرا رہا ہے کہ سیاسی مخالفت اور قانونی ثبوت میں فرق ہوتا ہے، اور ٹرمپ کے ناقدین شور مچا رہے ہیں، لیکن امریکی محکمہ انصاف یہ واضح کر چکا ہے کہ جاری کی گئی فائلز میں ایسا کوئی مواد نہیں جو فرد جرم کی بنیاد بن سکے۔
یہی وجہ ہے کہ قانونی سطح پر مکمل خاموشی ہے، جبکہ سیاسی سطح پہ شور بہت زیادہ ہے۔ ایلان مسک اور بل گیٹس کے حوالے سے بھی مغربی موقف یہی ہے کہ قیاس آرائی اور ثبوت کو الگ رکھا جائے۔ بل گیٹس کے بارے میں پھیلائی جانے والی کہانی کو مغربی میڈیا نے خود جھوٹ قرار دیا، کیونکہ وہ ای میل ایپسٹین کی خود ساختہ تحریر تھی، نہ کہ کسی مستند مکالمے کا حصہ تھی، اور مغرب اسے اس بات کی مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح آدھی معلومات کو مکمل سچ بنا دیتا ہے۔ یہاں مغربی موقف کا ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے، اور وہ ہے فیک نیوز کا خطرہ۔ امریکی ریاست اس بات پہ پریشان نظر آتی ہے کہ اصل فائلز کے ساتھ ساتھ جعلی ای میلز، اے آئی سے بنی تصاویر اور من گھڑت کہانیاں گردش کر رہی ہیں، اور مغرب اسے محض سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں سمجھ رہا، بلکہ ایک قومی سلامتی کے چیلنج کے طور پہ بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ غلط معلومات جو ہیں یہ پولیٹیکل کیاس، عوامی غصے اور اداروں پر عدم اعتماد کو جنم دیتی ہیں۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے متعلق ناموں پر بھی مغربی موقف یہی ہے کہ ایک سفارتی تقریب میں شرکت یا اجازت نامے کا ذکر کسی الزام کے مترادف نہیں ہے۔ مغربی سفارتی روایت میں یہ ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ایسے اجتماعات میں درجنوں ممالک کے نمائندگان شریک ہوتے ہیں، اور میزبان یا مدعو افراد کے اعمال کی ذمہ داری تمام شرکاء پر عائد نہیں کی جاتی۔ اب مغربی موقف کے تسلسل میں اگر ہم اس سوال تک آتے ہیں کہ کیا واقعی ایپسٹین کے گرد بننے والی جو دنیا تھی اس میں بچوں کے گوشت کھانے جیسے الزامات کی کوئی حقیقت ہے، تو یہاں سب سے پہلا کام جذبات کو ایک طرف رکھ کے حقائق، دعووں اور شواہد کے درمیان واضح لکیر کھینچنا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سنجیدہ تحقیق اور سوشل میڈیا کی افواہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی نظر آتی ہے، اور بدقسمتی سے زیادہ شور افواہ کا ہوتا ہے، ثبوت کا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کا گوشت کھانے یا اسی نوعیت کے الزامات کسی عدالتی دستاویز، کسی فرد جرم، کسی سرکاری رپورٹ یا کسی مستند تفتیش کا حصہ نہیں رہے۔ یہ دعوے بنیادی طور پہ سوشل میڈیا فورمز، خفیہ چیٹ گروپس اور بعض ویب سائٹ سے نکلے ہیں، جہاں ایپسٹین کیس کی ہولناکی کو مزید خوفناک رنگ دے کے پیش کیا گیا۔ ان دعووں کے ساتھ جو تصاویر گردش کی ان میں زیادہ تر تو اے آئی سے بنائی گئی تھیں، یا پرانی تصویر کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا گیا، یا پھر بالکل غیر متعلقہ واقعات کو جوڑ دیا گیا۔ کسی بھی تصویر کے ساتھ یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ وہ کسی حقیقی جرم، خاص طور پہ اس نوعیت کے غیر معمولی الزام کی نمائندہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں تو کیا اسی دور میں بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات بھی بڑے تھے؟ اس نقطے پر آ کر بحث زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ مغربی ممالک میں، خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں، بچوں کی گمشدگی کے اعداد و شمار کئی دہائیوں سے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے کیسز کی ہوتی ہے جو چند دنوں یا ہفتوں میں حل ہو جاتے ہیں، جہاں بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، خاندانی تنازع ہوتا ہے یا تحویل کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ایک محدود تعداد واقعی خطرناک جرائم سے جڑی ہوتی ہے، جن میں اغوا اور جنسی استحصال شامل ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن ان اعداد و شمار کو ایپسٹین یا کسی خفیہ عالمی نیٹ ورک کے ساتھ جوڑنے کا کوئی ٹھوس ثبوت آج تک سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بہت طاقتور افراد تھے اور وہ سامنے نہیں آ سکا، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نتھی کیا گیا۔ یہاں پہ ابہام ضرور موجود ہے، یہاں ایک تلخ پہلو ضرور ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مغربی معاشروں میں بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات حقیقی ہیں، تسلیم شدہ ہیں، عدالتوں میں ثابت بھی ہو چکے ہیں۔ چرچ سکینڈلز ہیں، کھیلوں کی اکیڈمیز ہیں، ہالی ووڈ اور خود ایپسٹین کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقتور لوگ کمزوروں کا استحصال کرتے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب حقیقی جرائم کے ساتھ غیر ثابت شدہ انتہائی خوفناک الزامات جوڑ دیے جاتے ہیں تو اصل جرم جو ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے، اور مجرموں کو ایک طرح کی اوٹ مل جاتی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ سازش ہے، حالانکہ کچھ جرائم واقعی ثابت شدہ ہوتے ہیں۔ مغربی بیانیہ یہاں ایک خاص انداز میں سامنے آتا ہے۔ سرکاری سطح پر کہا جاتا ہے کہ قانون نے اپنا کام کر لیا، مرکزی مجرم کو سزا مل گئی، باقی سب افواہیں۔ یہ بات قانونی طور پہ درست ہو سکتی ہے، مگر اخلاقی طور پہ سوال ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایپسٹین جیسے شخص نے برسوں تک ایک ایسا نیٹ ورک کیسے بنایا جہاں طاقت، دولت اور تعلقات نے قانون کو قریب آنے سے روکے رکھا؟ کیونکہ اس کے خلاف سنجیدہ کارروائی اس وقت ہوئی جب معاملہ عوامی دباؤ کی انتہا تک پہنچا۔ کیوں بہت سے بااثر لوگ صرف سماجی یا سیاسی دباؤ پر الگ ہو گئے، کسی عدالتی عمل کے نتیجے میں نہیں ہوئے؟ میں ایک لمحے کو تو مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اے آئی ہیں، میں ایک لمحے کو یہ بھی مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں فیبریکیٹڈ ہوں گی اور اپنے مخالفین پہ غصہ نکالنے والی ہوں گی، لیکن جہاں پہ اخلاقی طور پہ لوگ الگ ہوئے، اگر یہ معاملات بیچ میں نہیں تھے تو انہوں نے عدالتی حکم کے بغیر اپنے آپ کو الگ کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ کا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ طاقتور طبقے ہمیشہ براہ راست جرم میں ملوث نہیں ہوتے، مگر وہ ایسا ماحول ضرور بناتے ہیں جہاں جرم پنپ سکے۔
بچوں کا گوشت کھانے جیسے الزامات اگرچہ ثابت نہیں مگر یہ اس گہری بد اعتمادی کی علامت ہیں جو عوام کے دلوں میں اس نظام کے خلاف پیدا ہو چکی. جب انصاف صرف کمزور کے لیے سخت اور طاقتور کے لیے نرم دکھائی دے تو پھر افسانے، مبالغے اور خوفناک کہانیاں جنم لیتی ہیں. اصل توڑ مغربی بیانیے کا یہ نہیں کہ یہ غیر ثابت شدہ الزام کو سچ مان لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا صرف ایک یا دو افراد کو قربانی کا بکرا بنا کے پورا نظام بری ذمہ ہو جاتا ہے؟ کیا وہ سماجی، مالی اور سیاسی ڈھانچے جنہوں نے ایپسٹین جیسے کردار کو پروان چڑھایا واقعی بدل گئے؟ اور کیا بچوں کے تحفظ کے لیے وہ اقدامات کیے گئے جو اس ہولناک تاریخ کے بعد ناگزیر تھے؟ اور اس پورے باب کا سب سے تلخ سبق یہی ہے کہ حقیقت اور فسانہ جب آپس میں گڑ مڑ ہو جائیں تو سچ سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے. بچوں کے ساتھ ہونے والے حقیقی جرائم کو سنجیدگی، شواہد اور مستقل احتساب کے ذریعے سامنے لانا ضروری ہے، نہ کہ انہیں ایسی کہانیوں میں گم کر دیا جائے جو سننے میں چونکا دیتی ہیں مگر ثابت نہیں ہوتی. تاریخ کا مکروہ چہرہ صرف ان افواہوں میں نہیں بلکہ اس خاموشی میں ہے جو طاقتوروں کو بچانے کے لیے اختیار کی جاتی رہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.